سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله البر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللہ سبحانہ وتعالی قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ بھائی اللہ سبحانہ وتعالی نے دو مخلوق کا ذکر فرمایا ہے جن سے حساب کتاب لیا جائے گا ایک تو ہے جن اور ایک ہے انسان دونوں مکلف ہیں یہ مخلوق جو ہیں ان کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دو جو مخلوق پیدا کی ہم نے کس لیے پیدا کی ہے اس کا مقصد بتایا تو بہرحال ہم جن تو نہیں ہیں الحمدللہ انسان ہیں ہم اس کو غور کریں ہو سکتا ہے جن بھی سن رہے ہیں تو ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ مقصد دونوں کا اللہ نے ایک ہی بتایا وہ کیا بتایا کہ بھئی میرا تمہیں زمین میں جو بھیجا 30 سال کے لیے 40 سال کے لیے 50 سال کے لیے 60 سال کے لیے پھر تمہیں واپس بلاؤں گا ہارٹ اٹیک سے بلا لوں گا کبھی ٹی بی سے بلا لوں گا کبھی دمے سے بلا لوں گا کبھی بخار سے بلا لوں گا اور کبھی کورونا سے بھی بلا لوں گا بلاؤں گا ضرور آنا ہے آپ نے ڈرنا نہیں ہے کسی نے کوئی ایسی چیز ابھی تک بنی نہیں ہے ویکسینیشن تو بن جاتی ہیں لیکن آج تک کوئی ایسی بنی نہیں نہ بنے گی قیامت تک ایک ویکسین لگا لے آدمی چلو بھائی ہم زندہ رہیں گے اسی طریقے سے اور اس طرح دنیا میں رہیں گے نفس یہی چاہتا ہے کہ زمین پہ ہم رہیں چاہے کسی حالت میں انسان پہنچ جائے کتنے ذوق ہو جائے اندر کی خواہشات یہی کہتی ہے دنیا میں رہوں جبکہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی انعامات آخرت میں رکھے ہیں سوچیں کہ اگر ان کو پڑھے آدمی فبی ربی کو ماتو کو سبحان سبحان اللہ سورہ رحمانی پڑھ کے آدمی پاگل ہو جائے رکھا کیا ہے دنیا میں کیا کیا چیزیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں سورہ واقعہ دیکھیں یعنی ایسے ایسے انعامات آخر میں رکھیں کہ آدمی کہ بھائی کہاں پھنسا ہوں میں کس جنگل میں پھنس گیا تو اتنی زبردست بات ہے لیکن نفس ہمارا کہتے ہیں بس ان دنیا میں رہیں اس دنیا میں رہنے کا اللہ نے مقصد بھی بتا دیا ٹھیک ہے رہو اور مقصد اللہ نے بتایا کہ تمہارا صرف رہنا چاہے 100 سال رہو 70 سال رہو لیکن مقصد تمہارا ایک ہی ہے اس دنیا میں رہنے کا وہ کیا ہے میری عبادت ہے میری بندگی ہے لا لیعبدون کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے تمہارا بالکل اور ہے ہی نہیں گاؤں میں دوسرا بولے سبحان اللہ ایزی جاب ہو گیا آپ کسی جاب ملتی ہے آپ کو بھی یہ فیکٹری ہے آپ اندر چلے آپ پتہ نہیں کیا کام ہے کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں ہوتا ہے نا ایسا
یہ کام کرنا ہے، میں یہ کام کرنا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا. لیکن آپ جیسے گئے کسی جاب پہ تو آپ کو بتایا کہ بھائی آپ کا جاب یہ ہے، آپ یہاں بیٹھیں گے اور آپ نے یہ فائل آپ نے چیک کرنی ہے. کتنا آسان ہو گیا کام، ہو گیا. تو کتنا آسان کرتا ہے قرآن ہمارے لیے کام. اسی کو تدبر کہتے ہیں قرآن میں، فلا تدبر قرآن. باتیں تدبر اگر قرآن میں نہ ہو انسان کا، دو چیزیں نہ ہو تو وہ ضائع کر رہا ہے اتنی بڑی چیز کو. لازم ہے دو چیزیں قرآن کے ساتھ، ایک تدبر ہو اس پر اور دوسرا کیا ہو، عمل ہو. ہمارے حضرت مولا فرماتے تھے کہ تدبر اور عمل کے بغیر انسان قرآن کو ضائع کرتا ہے. دو چیزیں ہیں، قرآن کا حسن ہے دونوں چیزیں. یہی قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ نہیں رکھو گے تو دو چیزیں کیوں نہیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ بتائی قرآن میں. آدمی کیوں نہیں کرتا، نہ تدبر کرتا ہے اس پہ اور نہ عمل کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ بتائی قرآن نے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہوتا ہے، تالے چڑھ جاتے ہیں، تالے کفر. کفر کی وجہ سے وہ ان دو چیزوں کو توجہ نہیں کرتا اس طرف، تالے کو چڑھے ہوتے ہیں، تالوں کو کھولنا پڑتا ہے. جب یہ تالا کھل جاتا ہے تو پھر قرآن اس کے لیے وہ ڈیفرنٹ چیز بن جاتی ہے. بولے سبحان اللہ. پھر ساری رات قرآن پڑھتا ہے، تلاوت کو تو ثواب نور ہوتا ہے نا. وہ تو اصل دو چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، خشوع قرآن کی، تدبر آ جاتا ہے. ایک ایک آیت پہ غور و فکر کرتا ہے اس پر. قرآن کہتا ہے فکر کی چیز ہے، تو سوچنے والی چیز ہے. قرآن معمولی چیز تو نہیں ہے. فکر سے سوچنے سے تدبر سے مراد یہ نہیں کہ آپ تفسیر لکھنا شروع کر دیں یا اس پہ بڑی بڑی تفسیریں اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں. نہیں بالکل نہیں. ایک میرے جیسا آدمی جو بالکل پادل ہے، فارغ ہے، وہ قرآن کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ میں نے اس پہ دونوں چیزیں رکھی ہیں تم نے، تو ظاہر ہے میں بھی تو اس میں ہوں، انسان میں تو میں نے بھی اس کو غور کرنا ہے، اس میں نے عمل کرنا ہے. الحمدللہ آپ اس قرآن کو کھولیں گے، آپ کی حیثیت کے مطابق قرآن آپ کو میسج دینا شروع کر دے گا. تجربہ کر کے دیکھ لیں، تجربہ کر لیں، میسج مل جائیں گے آپ کو قرآن سے، گائیڈنس مل جائے گی اور فکر آ جائے گا اس قرآن کے اندر. الحمدللہ. اور آپ اس کے ساتھ جیسی فکر آتا ہے اس کے اندر، اور فکر کے ساتھ اس میں کیا ہوتا ہے، انسان ایک دم عمل کی طرف چلتا ہے. جو میں نے اپنی زندگی میں تجربے کیے ہیں لوگوں کی طرف کافی، الحمدللہ. اتنی بڑی چیز ہے، قرآن سے بڑی حقیقت تو کوئی ہے ہی نہیں ہمارے پاس. ایمان کے بعد سب سے قیمتی چیز مسلمان کو دی اللہ نے کیا دیا ہے، قرآن دی ہے. لیکن ہم دونوں چیزوں کو ہم نے اس کے رکھتے ہی نہیں قرآن کے ساتھ، اس کا تعلق ہی نہیں ہے قرآن کے ساتھ، ہمارا جوڑتے ہی نہیں اس کو. تدبر کو کبھی جوڑتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ تدبر تو بڑے بڑے لوگوں کا کام ہے، جو پڑھتے ہیں اونچے لوگ وہی تدبر کر سکتے ہیں. یہ تو ہوئے نہیں. ان کا انداز اسٹینڈرڈ جو سوچنے کا وہ ڈفرینٹ ہوگا. یاد ہے جیسے جیسے ان کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، علمی ہوگا اس کے اندر چیزیں ہوں گی، اس کا تو انداز ڈفرینٹ بدل جاتا ہے. وہ تو نکات نکال لیں گے ہمارے لیے، شرع نکال لیں گے، فقہ نکال لیں گے اس میں سے. لیکن ہم جیسے عام آدمی جو ہوں گے جب قرآن کو پڑھیں گے، کھولیں گے، اس کے ساتھ کھولنے کے پڑھنے کے ساتھ ہی ہم یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں تدبر بھی کرنا ہے، تدبر کریں گے ہم اس پر، کیونکہ لازمی کیا ہے تم نے قرآن. تو اس دو چیزوں کے لیے ہمیں ایک چیز کرنی پڑے گی. پہلے کیا ہے کہ ان لاک کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. ان لاک سمجھتے ہیں نا، ٹیلی فون کو ان لاک کریں تو کام شروع کرتے ہیں نا، وہ شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے اللہ مفتاح اخبار قلوبنا ذکر اللہ. اللہ نے فرمایا بھائی تو بھی اپنے تالوں کو ان لاک کر. کیا ہے، کس چیز سے ان لاک کیا جائے، اللہ کے ذکر سے. جیسے ان لاک کرانے ہم جاتے ہیں نا کسی دکان پہ بھی ان لاک کر دو، تو اسی طرح ان لاک، دل کو ان لاک کرنے کی والے بھی دکانیں ہیں جس کو خانقاہ کہا جاتا ہے. یہ خانقاہیں ہیں جہاں انسان ان لاک ہوتا ہے. جیسے ان لاک ہوتا ہے الحمدللہ اس کا قرآن کا انداز بدل جاتا ہے. آدمی جاتا ہے جب کسی اللہ والے کے پاس بیٹھتا ہے اور ان لاک ہوتا ہے، یہ اللہ کو نشانی بتا رہا ہوں کہ وہی قرآن جب انسان پڑھتا ہے، فٹ فٹ پڑھے جا رہا ہے جناب،
مہینے میں 3 قرآن ختم کرتا ہے، 4 ختم کرتا ہے، اور جب لاک کھل جاتا ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ 7 مہینے لگ جاتے ہیں، سپارہ ہی ختم نہیں ہو رہا تھا، آگے بڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا. اتنا لطف آنے لگتا ہے اس قرآن میں، اس آیات کے اندر، کہ آدمی انلاک جو ہو گیا، بڑی مشکل سے آگے جانا پڑتا ہے کہ یار ثواب جا رہا ہے ہمارا، قرآن تو پورا ختم کریں، لیکن ثواب اس سے زیادہ مل رہا ہے الحمدللہ. جو تدبر کے ساتھ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ زیادہ ثواب لے رہے ہیں اس میں. یہ سب باتیں میں کیوں کر رہا ہوں؟ اچانک ہی آ رہی ہیں ساری باتیں. واللہ مسجد میں میرے ٹاپک تو وہ بھول گیا ہوں، میں جس ٹاپک میں بات کرنا چاہ رہا تھا نا آپ سے، اللہ کرے وہ ٹاپک میرے ذہن میں آ ہی جائے. تو یہ قرآن شاید ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی. رمضان آ رہا ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے نا، اس فکر میں بالکل نہ رہے کہ ہم نے اتنے سارے قرآن پڑھنے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ تو اس میری کتاب پہ غور فکر کر، یہ زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو. ہمیں ثواب چاہیے نا، تو ثواب تو اس میں اللہ تعالیٰ اتنے دے دے گا، جس 10 قرآن ختم ہم کریں گے، 15 قرآن ہم ختم کریں گے. تدبر آ جائے اپنی حیثیت کے مطابق. اور یہ ہر ایک کے لیے ہے، یہ ہر ایک کے اپنے اپنے مقام کے ساتھ ہے. ایک بہت بڑا عالم، بہت بڑا مفتی، بہت بڑا مفکر جو سوچے گا، اس کا انداز سوچنے کا ڈفرینٹ ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیچے والا انسان وہ اس پہ تدبر ہی نہیں کر سکتا. اس کے لیے شٹ ہو گئی دکان، بالکل نہیں، بالکل نہیں ہوئی. الحمدللہ قرآن کھلا ہے آپ کے سامنے، بھاگنے کی کوشش نہ کریں. قرآن کھول کے تسلی سے وضو کر کے آرام سے ٹائم نکالیں اس کے لیے. ایک وقت مقرر کریں کہ ظہر کے بعد میرا کام جو کرنا ہے قرآن کو پڑھنا ہے، اس پہ غور فکر کرنا ہے. ہم کہ جلدی جلدی بس ہو جائے، پڑھو کتنا سپارہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، میں بھی آپ ہم سب ایسے ہی کرتے نہیں. تسلی کے ساتھ بیٹھے، اب اللہ سے ہم نے بات کرنی ہے، بہترین وضو کرے، خوشبو لگائے، مسواک کرے، ہو سکے تو 2 رکعت نفل پڑھے پہلے صرف قرآن کے لیے. بولے سبحان اللہ. دیکھیں فرق ہی کتنا ہے. بیٹھ کے آرام سے، اور اس کے ساتھ ایک اور بزرگ طریقہ بتایا کہ تھوڑی دیر مراقبہ کر لے، تالا کھولے پہلے. یہ ذکر کرنے والوں کے لیے تو اتنی زبردست الحمدللہ کیا پوچھیں نا. ہمیشہ پہلے تالا کھولے. نماز پڑھنے ہے پہلے کام کیا کرے ذکر والا؟ تالا کھولے. جیسے آپ آئیں نماز پڑھنے، ہم ظہر پر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ظہر پر آنے کے بعد ہم پڑھتے ہیں نا سنت پڑھ کے تھوڑا بیچ میں ٹائم رہ جاتا ہے نا، تو فوراً کیا کریں؟ تالا کھولیں اور فوراً مراقبے میں چلے جائیں اور دل میں ذکر کرے. ذکر کا مطلب یہ نا 10 گھنٹے 5 گھنٹے اللہ ہو کر، صرف ایک دفعہ دل سے نام لینے اللہ کا کافی ہے. سبحان اللہ، کھل گیا تالا ایک دفعہ. وہ تو ایک دفعہ اللہ تو پورے کائنات کو کھول دیتا ہے. دل کی بڑی چیز ہے. آنکھ بند کر کے ایک دفعہ اللہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ میں تالا کھول دے میرا، وہ تالا کھل جائے گا. پھر دیکھیں نماز کی بہاریں آئیں گی. جب قرآن پڑھنے بیٹھے، رمضان آ رہا ہے، بھاگنے کی تو کوشش نہ کریں، تسلی کے ساتھ جس طرح میں نے بتایا تمام کا اہتمام کر کے قرآن کھول کے، جلدی نہیں ہے، پھر بسم اللہ کر کے شروع کریں کہ بسم اللہ میں تدبر بھی چاہتا ہوں، قرآن کو پڑھنا بھی چاہتا ہوں. اب اس کو قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں. دیکھیں کتنا مزہ آئے گا اس میں. خود اس میں چیزیں آپ کو سمجھ آئیں گی جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے. جس طرح ہمیں گائیڈنس قرآن میں ملنا شروع ہو جائے گی اپنے اپنے اسٹیٹس کے مطابق. یاد رکھیں. تو یہ ایک بات آ گئی، پتہ نہیں کس طرح بیچ میں قرآن کی. تو کیا میں کچھ اور رہا تھا کہ کیا میں ہاں آیت پڑھی تھی شاید جن اور انسان لے جا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں انسان کو جنس کو ایک مقصد بتا دیا. میں وہ کیا بتایا؟ عبادت بتایا، بندگی بتائی، اور کوئی مقام نہیں ہمارا. بھائی پھر اب کیا کریں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تو دکان کیسے چلائیں؟ سونا بھی ہے، دکان بھی چلانی ہے، گھر بار بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، صبح سے شام تک پیٹ لگا ہوا ہے، پیٹ کی فرمائشیں پوری کرنی ہے، بچوں کی فرمائشیں پوری کرنی ہے، بیوی کی پوری ہونی ہے، پھر بھی حقوق بن جاتا ہے. بھائی تو ادھر قرآن کہتا ہے کہ تو نے میری عبادت کرنی ہے. یہ مسئلہ آپ کا الگ ہونا چاہیے یا نہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ تیرا مقصد کچھ نہیں ہے، تو لگا ہے دکانوں پہ، مال گن رہا ہے، ٹک ٹک کر رہا ہے، نوکری بیٹھا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، اور اور ہم نے تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا. کس طرح اس دونوں چیزیں کس طرح اس کو ملایا جائے؟ حقیقت تو یہ ہے. روزگار دن فرماتا ہے
کہ مومن کا امتیاز ہی یہی ہے. امتیاز سمجھتے ہیں؟ یعنی فرق ہی یہی ہے مومن کا باقی لوگوں سے، ایمان والے کا فرق ہی یہی ہے. اللہ کا فرق اتنا بڑا ہے ان دونوں کے اندر کہ جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے. بزرگان دین اس میں یہ ترجمہ فرمایا ہے، ظاہر کیا اپنے رائے کا. اللہ والوں کی وہی نا تدبر ہے نا، ان کا تدبر ادھر چلا گیا. کہتے ہیں حقیقت میں اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی تعریف فرمائی ہے. سبحان اللہ، اس آیت کے اندر بتایا کہ ایمان کتنی زبردست چیز ہے، کتنا بڑا فرق بتایا ہے کہ جو مجھ پہ ایمان لایا وہ ایسا انسان بن جاتا ہے، وہ ایسا نور بن جاتا ہے کہ ہر چیز اس کی جو ہے وہ میری بندگی اور عبادت بن جاتی ہے. سبحان اللہ. عبادت یعنی کیا؟ عبادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جب انسان پیش ہوگا تو وہ جب پیش کرے گا اپنی عبادات کو اللہ کے حضور میں، یہی تو ہوگا پیشی جب ہوگی ہمارے. کیا پیش کرے گا؟ اللہ تعالیٰ یہ ہے میرے پاس. جو ایمان نہ لے وہ کیا پیش کرے گا؟ کتنا بڑا فرق ہے. کتنی بڑی چیزیں ہمارے پاس ہوں گی، الحمدللہ ہمارے اعمال ہوں گے، اللہ کے حضور پیش کریں گے. اللہ ان اعمال کے بدلے میں جنت کے دروازوں کو ہمارے لیے کھولیں گے. ایمان دیکھیں، اور جن کے بعد ایمان نہیں ہے وہ کس طرح کھول سکتا ہے؟ تو ایمان والوں کو اعزاز دیا ہے، امتیاز کیا ہے. عیسیٰ نے بتایا ہے کہ تم تو وہ چیز ہو کہ تمہاری تو ہر چیز ہی عبادت ہے. تمہارا تو ایک لمحہ بھی ایسا نہیں میں نے چھوڑا، میں نے تمہیں پیدا کیا. ایمان کی برکت سے ہر چیز ہی تمہاری عبادت ہے. تو دکان پہ کھڑا ہے تیری عبادت ہے، تو روٹی کھا رہا ہے تیری عبادت ہے، تو پانی پی رہا ہے یہ بھی تیری عبادت لکھی جا رہی ہے. محل بن رہے تیرے بن رہی ہے، تیری سو رہے یہ بھی تیری عبادت ہے. کوئی ایکشن بھی مومن کا ایسا نہیں ہے کہ ادھر دنیا کی لذت بھی لے رہا ہے، بیوی کے پاس جا رہا ہے بیوی سے لذت بھی لے رہا ہے، اور کیا اور دوسرا عبادت بھی بن رہی ہے، جنت بن رہی ہے. کتنی بڑی شان ہے مومن کی آپ دیکھیں. لیکن اس وقت یہ جنت بنے گی، اس وقت یہ عبادت بنے گی جب کوئی عبادت بنانا چاہے گا. یاد رکھیں، خود وقت تو نہیں بنے گی. جب کوئی اس کو عبادت بنانا چاہے گا تو عبادت. اس لیے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان کو بھی ضائع نہ کرنا اپنا. تم ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جن کے پاس ایمان نہیں ہے. کھانا پینا اٹھنا چلنا سب کچھ ایک جیسا تمہیں نظر آئے گا، لیکن تمہارے ایک چیز نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے تمہیں کائنات سے مختلف کر دیا ہے. تم بدل گئے ہو اس ایک کلمے کی وجہ سے. تمہارا فرق ہو گیا ہے پوری کائنات کے اندر، مقام ہی بدل گیا ہے، تمہارا رنگ ہی بدل گیا. کتنے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ کلمہ نصیب فرما دیا. تو پتہ چلے گا نا بھائی جن کے پاس نہیں ہے جی دولت. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے بھائیوں، یہ ہمارا فرض بھی ہے جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے اپنے حیثیت کے مطابق جتنا اللہ نے آپ کو حیثیت دی، علم دی ہے، جو کچھ بھی دیا ہے اس کے مطابق ہر انسان جو مومن کو یہ ایک کام ہونا چاہیے. کیا کہ اللہ پاک نے جو دولت ہمیں دی ہے، ہمیں اللہ نے کرم کر دیا، ہمیں عطا فرما دی، لیکن ہم نے اور جو محروم لوگ ہیں اس کلمے سے ان کے بھی ایمانوں کو اجاگر کرنا ہے. جو ان کو چھپے اندر چیزیں ہیں ان کو ہم نے اجاگر کرنا ہے کہ وہ بھی ایمان میں تبدیل ہو جائیں، اور ان تک ہم نے اس کلمے کو پہنچانا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اب یہ نہیں کہ روٹی آپ کو ملے گی تو آپ روٹی کھا رہے ہیں، سالن کھائے جا رہے ہیں، لیکن اصل چیز تو یہ کہ آپ جو بھوکا ہے اس کو بھی آپ دیں، اس کو بھی کھانا کھلائیں. نہیں، اب ہم اس ملک کے اندر آئے ہیں تو اب ہم اتنے خود غرض ہوئے ہیں، اتنے کبھی سوچتے بھی نہیں کہ جو دوسرے لوگ ہیں جو محروم ہیں اس وقت، تو ان کو جا کے ہم کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی کے معاملات سے ان کو جا کے ہم کلمہ دیں تو ایک ہوگا تو پورا خاندان ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ تو پوچھتے وہ اللہ کی طرف سجدے کرنے شروع کر دیتے ہیں. دیکھیے ہم ہمت ہی نہیں کرتے اپنے کام میں لگیں، یہ غلط بات ہے. اور ہر بندے کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے. ہم جھجکتے ہیں، شرمانے کی بات ہی کوئی نہیں ہے. میں اپنی زندگی آپ کی بات بتاؤں، ہم سمجھتے ہیں کسی کو بتانا پڑے گا تو بہت اس کو طریقے سے بتایا آدمی، یہ بالکل نہیں. آپ کے کام پہلے اس کو دوست بنائے، دوست بنا کے پھر سب سے پہلی چیز دوستی، اس کو کیا چیز متاثر کرے گی یاد رکھیں، آپ کا کریکٹر اور آپ کا اخلاق.
اور اخلاق ایک ہی کو ہوتا ہے جو اخلاق کو بناتا ہے. جو کسی اللہ والے کے پاس جا کے اپنے اخلاق کو سنوارتا ہے تو اس کی ہر بات میں شیرینی اور محبت آ جاتی ہے. یہ کام ہم کرتے ہی نہیں اس میں کچھ، نہ کبھی اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اپنے محبت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ان راستوں پہ جاتے ہیں. بس ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت مقصد ہمیں بتایا. تو یہ کلمہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اتنی بڑی نعمت ہے. یہ نہیں کہ ہم خود ہی کھائے جائیں. کل ہم سے سوال ہوگا کہ تو جاتا تو کسی کو دوست بناتا ہے اور دوست بنانے کے بعد تو یہ کلمہ پیش اس کے سامنے کرتا. اب تو اس ملک میں ہے، ان کے ساتھ کام بھی کر رہا ہے، ہاسٹل بھی جاتے ہیں، ادھر بھی جاتے ہیں، ادھر بھی جاتے ہیں. واللہ آپ اخلاق کے ساتھ جائیں تو آپ کا اخلاق اتنا متاثر کرتا ہے ان کو کہ وہ حیران ہو آپ کے ساتھ اتنی محبت کرنے لگتے ہیں. کیوں آپ کے اندر ایک نور تو موجود ہے ایمان کا. وہ نور خود ان کو دعوت دیتا ہے کہ تم کیوں پاگل بنے ہوئے، کیوں نہیں مانتے اپنے رب کو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. کوئی جانور تو نہیں ہے، وہ گدھے تو نہیں ہے، کھوتے تو نہیں ہے، وہ بھٹکے ہوئے انسان شیطان نے ان کو بھٹکے. جس طرح کہ ایک نمازی اور بے نمازی ہوتا ہے، وہ ایمان تو دونوں رکھتے ہیں لیکن کتنا فرق ہے بے نمازی اور نمازی میں کہ وہ مسجد میں آ نہیں رہا، مسجد جا نہیں رہا. تو کیا ہم اس سے نفرت کریں گے؟ نہیں، بلکہ کیا کریں گے کہ ہم اس پہ ترس کھائیں گے اور اس کو نماز پہ کسی نہ کسی طرح گھسیٹ کر لائیں گے. اس کے لیے چاہیے اخلاق اور محبت، طنز اور طعنے نہیں. اور تو نماز نہیں پڑھتا تو شرم نہیں آتی ہو، تو دیکھتا حشر کیا ہوا، جہنم کے نچلے درجے میں جلے گا، تو بڑا یہ تو بڑا فلاں ہے اور یہ تو یہ ہے. ایسے کبھی ہوا ہے؟ آپ کی اولاد صحیح نہیں ہوگی، اس طرح آپ کا خامن صحیح نہیں ہوگا، آپ کے گھر والے صحیح نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کہیں گے پاگل نکالو گھر سے، اس کو ایکسٹریمسٹ سے باہر نکالو اس کو. یہ اسلام ہے ہی نہیں. اسلام نے ٹالرنس اور برداشت کرنے کا. جتنا آپ اس راستے کے اندر برداشت کریں گے، چاہے اپنے بچے کو آپ صحیح کرنا چاہتے ہیں، بیٹی کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، خامد کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، اس میں جتنے بھی آپ مصیبتیں اٹھائیں گے وہ ویسے ہی ہوں گی کہ صحابہ کا نام اٹھاتے تھے جب وہ دعوت دیتے تھے. انہیں بھی دعوت دی تھی. وہی چیز آئے گی ساری آپ کہ جس قدر مخالفت ہوگی، جس قدر آپ تکلیفیں اٹھائیں گے، وہ ضائع نہیں جا رہی. کیوں کہ آپ ایمان کے درجے پر اس کو اپنا کلمہ ان کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں ہمت نہ ہارے کبھی بھی انسان. اس کلمے کو پہنچانا ہے، گھر گھر میں پہنچانا ہے، کونے کونے میں پہنچانا ہے، ہر جگہ پہ داخل کرنا ہے. ہم نے اس کلمے کو پہنچانا، ہم نے اللہ نے خود اس کا ذمہ لیا ہے کہ میں پہنچاؤں گا اس کو. اللہ نے خود کہا ہے کہ کونے کونے میں اس کلمے کو میں پہنچاؤں گا، ذرے ذرے میں اس کلمے کو پہنچاؤں گا. ہم تو سبب بنیں گے اس میں. ہم نیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم بھی ہمیں اس میں کچھ شامل کر لیں، ہم بھی اس میں کوشش کرتے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کوشش دخل کرے گا اس چیز کے. یہ ہمارے مقصد، اللہ کا مقصد بتاتے ہیں کہ تمہارا مقصد کیا ہے کہ مومن اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کی ہر چیز عبادت بن جاتی ہے، جنت بن جاتی ہے. اس کا سونا بھی، چلنا بھی، پھرنا بھی، کھانا بھی، پینا بھی، ہر چیز اس کی وہ ویسی ہے جیسے کہ آپ مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہے ہیں. ہم عبادت کی جب بات کرتے ہیں یار بڑا عبادت گزار ہے، فوراً مسجد کی طرف دھیان جاتا ہے. جی مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، نماز پوری پڑھتا ہے، روزہ کرتا ہے، حج پہ جا رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، پر اس سے زیادہ ہمارا عبادت. اللہ کہتا ہے یہ تو بات ہی کچھ نہیں ہے، یہ تو بات ہی نہیں ہے. تیرا مقام تو یہ ہے. سنیں آپ ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں تو پتہ دے کہ مومن تیرا مقام تو یہ ہے کہ تو گھر میں ہے، گھر میں موجود ہے، تیری ماں نے پیدا کیا ہے، باپ تیرا ساتھ ہے، اس نے تجھے پیدا کیا ہے دنیا حساب سے، اور ہر وقت ان کو دیکھتا ہے، چلتا پھرتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ یہ ماں باپ جو تیرے سامنے ہے، دیکھ عبادت بن جائیں گے. کیسے عبادت بنیں گے کہ تو ایک دفعہ پیار سے ان کی طرف دیکھے گا تو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب تجھے مل جائے گا. وہی ماں باپ جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں، اب آپ دیکھیں جتنا دیکھنا ہے. لیکن شیطان آئے گا اور تیری ماں یہ ہے، تیری باپ یہ ہے، تیرا فلاں یہ ہے، تیرا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کو تو تباہ کرنا ہے. لیکن گھر کے اندر ایک عبادت ہے. مسجد تو آپ جا ہی نہیں رہے، مسجد میں آپ کو یہ ثواب نہیں ملے گا. مسجد میں یہ ثواب نہیں مل رہا جو گھر کے اندر اللہ دے رہا ہے، کیونکہ ایمان کی برکت ہے. یہ مثال دے رہا ہوں ہم کو کہ اس طرح انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. مومن کے پاس اتنا سرمایہ ہوگا آخرت کا کہ ایک سیکنڈ بھی ایسا اس کے پاس نہیں ہے کہ جنت کو کما نہ رہا ہو. ہم تو صرف 5 وقت مسجد میں آ کے کہتے ہیں بس ہم جنت بہت کما لی.
تسبیح کر لی بس ٹھیک ہے، دوشی پڑھ لے بس جی بہت کچھ کر لیا ہم نے جی، بس تلاوت کر لی قرآن کے اتنے سپارے پڑھ کے باہر نکل گئے بس فارغ ہو گیا، باہر جا کے کچھ بھی نہیں ہم نے کرنا، ہم عبادت کر رہے ہیں۔ یہ کون سی عبادت ہے بھائی؟ پر یہ ایمان کا مت اللہ کہتا ہے کہ ایک دیکھیں مثال آپ کو دی، ایک حج ایک عمرہ، اب آپ اس میں نہیں کوئی قید نہیں کہ سب 3 دفعہ ہے یہ بات، 4 دفعہ نہیں، سارا دن آپ یہ کرتے رہیں، سارا دن آپ کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن کتنے لوگ یہ کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں، کیونکہ شیطان بیچ میں نفس آ گیا۔ ہم اپنے ایمان کو دیکھیں، اس لیے میں نے کہا کہ یہ اس وقت عبادت بنے گی، بندگی بنے گی جب کوئی بنانا چاہے گا۔ ریفریش کر رہے ہیں یہ باتیں، ہم نئی بات نہیں، میں ریفریش کر رہا ہوں یہ باتیں اپنے آپ تازہ کرنے کے لیے کہ وقت ضائع کر رہے ہیں ہم تو، چلو اب جو ضائع ہو گیا، آج کے بعد ہم نے یہ کرنی ہے کہ ہم نے ہر لمحہ ہم مومن ہیں، بہت بڑا اللہ نے ایمان ہمیں دیا ہے، اب اس ایمان سے ہم نے کمائی کرنی ہے، کمائی کہ ہمارا ٹل ہر وقت چلتا رہے، ہر وقت فرشتے جو ہیں ہمارے کام کرتے رہیں، یہ نہیں مسجد میں ان کی کلمے چلنا شروع ہو جائیں، نہیں، ہر وقت کام چلے، 24 آور عبادت ہو۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جو انسان کرنا چاہے، کرنا کیسے چاہے۔ یہ نسخے اللہ والوں کے پاس ملتے ہیں۔ ایک مرید گیا اپنے شیخ کے پاس، کہتا حضرت نصیحت فرمائیے، میں جا رہا ہوں سفر میں، پتنی ملاقات ہو نہ ہو، ایک نصیحت کر دیں۔ اب یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، دیکھیں آپ نے بڑی سنی ہوں گی حدیثیں کہ کوئی صحابی آتے تھے، کوئی عربی آتے تھے، کوئی دیہاتی آتا تھا، تو آ کے کہتے تھے یا رسول اللہ کوئی نصیحت فرمائیے۔ یہ بہت بڑی سنت ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے دیکھیں، نمبر 1 کہ جب انسان سچے دل کے ساتھ، پکے دل کے ساتھ اور اللہ کو چاہنے کے ساتھ، اللہ کے لیے جب کہتا ہے کہ آپ کسی بزرگ سے مجھے نصیحت فرمائیے، تو فوراً، اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فوراً اس بزرگ کے دل کے اندر اس کی ساری کیفیات کو القا فرما دیتے ہیں کہ اس کو یہ چاہیے، یہ بتا دے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر یہ پوچھتے تھے صحابی یا جو عربی یا کوئی آتا تھا دیہاتی کہ جی تھوڑی بتائیں، زیادہ نہ بتائیں، کبھی اللہ کے نبی نے مائنڈ ہی نہیں کی اس بات کو، بلکہ کیونکہ وہ پہنچ چکا تھا میسج اللہ کی طرف سے کہ یہ شخص میں طاقت اتنی ہے، ہمت اتنی ہے، اس سے زیادہ یہ نہیں کرے گا، اس لیے اللہ والوں کے پاس کسی کو کچھ بتاتے ہیں، کسی کو کچھ بتاتے ہیں، کسی کو کچھ بتاتے ہیں، ہر ایک کو ایک ایسا کبھی نہیں بتاتے۔ میں خود دیکھتا تھا حضرت صاحب کو، میں یہ کیا بات، میں گیا تو مجھے یہ کیا ہے، اس کو یہ کہہ رہے ہیں۔ کوئی خاتون آتی تھی، نبی پاک نے ایک خاتون آئی، آکی کہنے لگی کہ رسول مجھے نصیحت فرمائیے، کہتے تجھے نصیحت، ہاں ایک دم میسج تو پورا پتا تھا یہ کیا ہے کہ بس 10 دفعہ اللہ اکبر کہہ دے، 10 دفعہ سبحان اللہ کہہ دے، اور 10 دفعہ اللہ مغفر لی کہہ دے۔ یہ صحیح حدیث پہنچا رہا ہوں آپ کو، لیکن یہ اس حدیث میں ایک بڑی پیاری بات کیا ہے کہ یہ صرف یہ نہیں ہوا کہ صرف تیرے لیے ہے، اس کا مطلب یہ کھلا ہے، ان لاک ہے بالکل، کہ جو چاہے اس پہ عمل کر لے۔ اب کتنا چھوٹا وظیفہ ہے، اور بتانے والا وظیفہ کون ہے؟ سبحان اللہ پتہ ہے کون بتا رہا ہے، یہ کتنا کارآمد وظیفہ ہو۔ کیا کہا؟ 10 دفعہ اللہ اکبر، 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ اللہ مغفر لی۔ جب سے اس کیا ہوا، کہتے جب تو کہے گی اللہ اکبر تو اللہ کے لیے ہے، سبحان اللہ یہ تو اللہ کے لیے ہے، تیرا رسول میرے لیے کیا ہے؟ جب تو اللہ مغفر لی کہے گی، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ کتنا پیارا۔ اب یہ القا فرما دی اللہ نے۔ اگر آتا ہے وہ صدیق تو پھر ان کی کچھ اور ہوتا، حضرت عمر کے لیے کچھ اور ہوتا، ہر صحابی کا یہ جو ہے یہی سنت ہے کہ اللہ والے کے پاس کوئی جاتا ہے صادق سچا دل لے کے اور جا کے کہتا ہے حضرت مجھے کوئی وظیفہ دے دیں، کچھ مجھے سمجھا دیں، یا عورت کوئی بھی اس کو کہنے کی ضرورت نہیں، تو وہ خود نہیں دے گا، بلکہ کیا ہے فوراً اللہ اس کے دل میں القا فرماتے ہیں کہ بندہ ایک آیا ہے
تو اس کو یہ لفظ بتا دے، یہ وظیفہ بتا دے، یہ کام بتا دے، تو اس کو وہ اس کی حیثیت کے مطابق جتنا اس کے پاس ٹائم ہوگا، وقت ہوگا، تو اس سے کبھی آپ نہ گھبرائیں کہ یار ہم کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے، ہم کہیں گے ہمیں کچھ چیز بتائیں، تو کوئی اتنے بڑے بڑے وظیفے نہ بتا دے، یا جاتے ہی نہ کہہ دے امامہ پہنو، داڑھی رکھو، فلاں کرو، یہ کرو، فلاں. اس سے بہت گھبراتے ہیں لوگ. ہرگز ایسا نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر مومن کو جنت دینا چاہتا ہے، اور خاص طور پہ ایسے مسلمان مومن سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنی فریاد لے کے دین کی خاطر اپنے آپ کو صحیح ہونے کے لیے صحیح راستے پہ اللہ والے کے پاس جا کے گزارش کرتا ہے کہ میں صحیح ہونے آیا ہوں، مجھے آپ کو رہبر فرمائیے، تو اللہ کی رحمتوں کے جوش آ جاتے ہیں اس میں، تو رحمتیں جوش آ جاتی ہیں اس کی. سبحان اللہ، کیا بندہ ہے، کتنا سفر کر کے آیا ہے، اور صرف مجھے پانے کے لیے اس آدمی کے سامنے جھک رہا ہے. سبحان اللہ، اس صرف مجھے پانے کے لیے اس آدمی کے پاس جھک رہا ہے. دیکھیں اس کے جوتے اٹھا رہا ہے، دیکھیں اس کی منتیں کر رہا ہے، دیکھیں اس سے محبت کر رہا ہے، اس کی خدمتیں کہ مجھے پانے کے لیے. سبحان اللہ، تو اللہ تو اس کا عاشق ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ہم سمجھتے ہیں بالکل گنوار جاہل آدمی سے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. یہ چیز تو اللہ کو بہت پسند ہے بھائی، یہ معیار اللہ کے، یہ طریقے اللہ. ہر آدمی اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے جو مومن ہے. کوئی صفت اللہ نہیں دیکھتے کہ اس میں یہ کوالٹی نہیں ہے، اس میں یہ کوالٹی نہیں ہے. نہیں، کچھ نہیں. جتنا جہل ہوگا، پاگل ہوگا، جتنا بھی بیچارہ ٹوٹا ہوا ہوگا، جتنا بکھرا ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالی اتنا ہی بہت ہی محبوب ہوتا ہے وہ شخص. کوئی چھوٹا نہیں ہے. کبھی اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے، احساس کمتری میں نہ جائیں. یار میرے یہاں کہوں یہ تو دنیا کے اندر ہوتا ہے، یہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھے بات کر رہے ہیں، میں جاؤں مجھے کون پوچھے گا بولا. نہیں، اللہ والے کی جب مجلس رکھی ہوتی ہے بے دھڑک جائیں وہاں پہ. آپ یہ دیکھیں کون کون اس مجلس میں بیٹھا ہے. سبحان اللہ. ادب کا خیال کرتے ہوئے جا کے اپنے گزارش کرتے اس کے سامنے. نہیں یار اتنے بڑے بڑے آدمی لوگ بیٹھے ہیں، یار ہمارا وہاں کیا ہوگا، ہمیں کون پوچھے گا. ہمارا سب کچھ یہ ہوتا تھا. لیکن سبحان اللہ، جب وہ تو خیر صاحب کشف بزرگ تھے، بہت بڑے آدمی تھے، تو ایسے موقع پہ تو میرے ساتھ بہت دفعہ ایسے ہوا. اتنا بڑا مجموعہ تھا، بڑے بڑے علماء کرام مفتیان آئے ہوئے تھے ایک دم ہمارے ساتھ پاس. مدینہ منور سے لوگ بیعت ہونے آئے تھے، خود نبی کا سنت ان کو بھیجا تھا. اتنے بڑے بزرگ تھے، بتائیں آپ، مدینہ سے آئے تھے سب بیعت ہونے، حالانکہ خود بہت بڑے بزرگ تھے وہ. تو اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا جاؤ فلاں جگہ پہ نقش بندی شیخ بیٹھا ہے، فلاں بستی کے اندر ہے، جا کے اس سے جا کے نقش بندی سلسلہ سیکھ کر آؤ. تو ایسے سے بزرگ آئے ہوئے تھے الحمدللہ. ہماری کیا، میں تو جوتے کے پیچھے جوتوں میں بیٹھا تھا، سہما ہوا. سبحان اللہ. ایک دم گفتگو ختم ہوئی، حضرت نے ایسے ہاتھ اٹھا کے، پورے اتنا بڑا ہی مجموعہ تھا، ہاتھ اٹھا کے ایسے اشارہ کیا، میں میری طرف اشارہ کہ یہ جو شخص میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں، یہ بہت اچھا آدمی ہے، میرا بڑا پیارا مرید ہے. پورا مجمع گھوم گیا. میرا تو جو حال اب کیا بتاؤں، جو وہ ہوگا، پورے جتنے بڑے بڑے مفتیان تھے، اس جو میں بتایا اتنے بڑے آدمی وہ موجود تھے، سارے کے سارے گھوم گئے اور سب سے متعارف ہو گیا میں. تو یہ اب دیکھیں، تو یہاں پتہ نہیں تھا کہ ہو سکتا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ان کو پتا ہوگا، کشف ہوتا ہے ان پاس، اس نے جانا ہے، اس نے بھی کوئی اپنا اڈا بنانا ہے، اس کے پاس بھی مخلوق خدا آئے گی، تو اس کو بھی احساس ہو جائے گا، اس چیز کی تربیت دی جا رہی ہے ایک مرید کو. سبحان اللہ. ایک مرید کو تربیت دی جائے کہ اللہ نے کل تجھ سے کوئی کام لینا ہو، کل تیرے پاس مخلوق آئے گی، تو وہاں یہ نہ کرنا اتنا بڑا امیر ہے، اتنا بڑا اونچا ہے، اتنا نہیں. جو ٹوٹا ہوا انسان ہوگا، جو بکھرا ہوا انسان ہوگا، اس کو سب سے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے سینے سے لگانا ہے. سبحان اللہ. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے الحمدللہ، کیونکہ تربیت ہوئی ہے، نفس نکلا ہے کوئی چیز نہیں. پوچھ ہمارا یہ کون ہے، یہ فلاں ہے، یہ کتنی فیکٹری والا ہے، کتنے مکان والا ہے. لوگ تو کرتے ہیں بڑی باتیں، وہ تو بڑی مزاح باتیں ہیں، لوگ کرتے ہیں باتیں، لیکن میرے درجات بلند ہوتے ہیں الحمدللہ. لیکن ساری دنیا مجھے جانتی ہے، کسی چیز کے شوق نہ کرنا. دنیا کی ہر چیز جو دنیا کو ٹھکرا کے ایک آدمی آیا ہو، تو اس کو کیا ان چیزوں سے تعلق ہے؟ اس کو جس نے خود ٹھکرا دی ہوئی چیزیں بڑی بڑی، ساری زندگی بادشاہ کو ٹھکرا کے آیا، اس کو ان باتوں سے کیا پتا. یہ تربیت ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم تو کبھی اس قسم کے کم آدمی کا سانسی کم تو نہیں ہو سکے، ہم تو اتنے گناہ گار ہیں. نہیں، مانگو اپنے رب سے مانگو.
دیتا ہے، وہ دیتا ہے، وقت ضائع مت کرو. ایمان دے دیا اللہ نے تو اور کیا دے نہیں دے گا ہمیں اس کے علاوہ. ایمان دے دیا. آج ایک ایمان کا ایک بادشاہ ہے، سلطنتوں کا مالک ہے، حکومتوں کا مالک ہے، سلطنتوں کا مالک ہے، پوری ملکوں کا مالک ہے، اور اس کے پاس تجوری بھری پڑی ہوئی ہیں، عزت احترام دنیا بلند ہے. سبحان اللہ. ایک چھاپڑی والا ہے، اپنی چھاپڑی میں بیٹھا ہوا ہے، جنہیں بیچ رہا ہے. چھاپڑی سمجھتے ہیں نا، کون نہیں بیٹھا ہے، چھاپڑی بیچ لگائے ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو اس سے کروڑوں درجہ اچھا ہے جس کا تم سمجھتے ہو وہ بادشاہ ہے. یہ ایمان کے ساتھ ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے. اتنی قیمتی چیز ہے ایمان. اسی وقت موت آتی ہے، وہ بادشاہ بھی مرتا ہے، یہ چھاپڑی والا بھی مرتا ہے، پھر دیکھیں مقام کی کون کہاں ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ چیز ہمارے پاس ہے. تو ہے کیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا کام کیا ہے کہ ہر وقت تمہیں جنت بنانی چاہیے اگر بنانا چاہو. تو پھر فرمایا دیکھو نسخہ بتا رہا ہوں آپ کو. نصیحت کیا مانگی اس نے جا کے اپنے شیخ سے؟ یہ بتا رہا تھا نا، یہ میں نے ایکسپلین کی ساری چیزیں آپ کو. پہلے تو ہر ہماری مجلس ہوتی تھی، باتیں ہوتی تھیں. تو اب تو کیونکہ ہفتے میں ایک دفعہ ہوتی ہے، تھوڑا ٹائم آپ کو میں زیادہ لے لیتا ہوں. گھبرائیں نہیں، وہ بھی تو وقت میں نے پورا کرنا ہے نا آپ ہی لوگوں کے ساتھ. اس کا بھی تو ثواب کمانا ہے نا، میں نے یہ نہیں کمانا. اب آپ بھاگ گئے، ہفتے میں ایک دفعہ آپ میرے سامنے آتے ہیں، تو وہ بھی ٹائم میں اس میں مکس کر دیتا ہوں اس کے اندر. پہلے تو ہر مسجد میں جاتے تھے، پورے ہفتے جاتے تھے، 20 منٹ 25 بات منٹ ہوتی، 20 منٹ 15 منٹ سب کچھ جمع کر کے پورا گھنٹہ کر دیتا ہوں. سمجھ گئے لاجک میں نے کیوں؟ کہ میں دنیا نہیں، میں آخرت کمانا چاہتا ہوں. آپ تھک جائیں تو میں تو آپ سے زیادہ تھکاؤں، بخار بھی سب کچھ، لیکن آپ اتنے محبوب اور پیارے ہیں، اللہ کے بندے اتنے پیارے بندے ہیں کہ جب میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں اللہ کی قسم ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. قسم کھا کے ابھی اتنے میں گولی کھا کے ہوں، میں سر میں درد تھا، یہ بھی تھا، فلاں تھا، جسم میں درد تھا. سوچتا تھا بھائی آواز کیسے نکلے گی. اب میں سوچوں آواز بند کیسے ہوگی. لوگ گھبرا نہ جائیں، میری بات گھبرائے نہ کریں، سنیں. وقت پتہ ہے پھر کتنی ملاقاتیں ہماری باقی ہیں. بس یاد رکھیں، صحبت کا کیا پتہ انسان کو. زندگی باقی، صحبت باقی، پتہ نہیں کتنی. یہ تو گنی ہوئی چیزیں کہ میری آپ کی 4-5 ملاقاتیں باقی، 10 15 16 17 20 25 30 یہ لکھی ہوئی تعداد کی اتنی ملاقاتیں ہو سکتی ہیں. بس 100 ہو سکتی ہیں، 200 ہو سکتی ہیں. یہ تو گنتی پہ ساری ان لمیٹڈ نئی چیزیں ہیں. سانس ہماری گنتی کے ساتھ ہیں بھائیو. گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے. سبحان اللہ. جو وقت گزرے اللہ کی یاد میں سب سے بہتر وقت ہوتا ہے. اس وقت کو یاد کرتے ہیں پھر آدمی. آج ہمیں وقت یاد آتا ہے جو ساتھ بیٹھتے تھے، سبحان اللہ کیا سہانا وقت ہوتا تھا، کس طرح وقت گزرتا تھا کے ساتھ. پھر یہ چیزیں یاد آتی ہیں انسان، بہت قیمتی چیزیں. تو آپ اس سے جو نصیحت مانگ کیجیے تو اللہ نے ہلکا فرما دیا. سبحان اللہ. اس نے کیا کیا حضرت؟ نصیحت فرما کر دیکھ، پھر نصیحت لے لی. یہ ہے اب کام ہمارا سارا ہو جائے گا. مسئلہ پورا حل ہو رہا ہے اس بات پر کہ کیسے ہم پوری دنیا زندگی کو ہم عبادت بنائیں. اب وہ مسئلہ آ رہا ہے اس میں، وہ حل آ رہا ہے اس میں کہ پوری زندگی کو ہم عبادت کیسے بنائیں. یعنی ہم روٹی کھا رہے ہوں تو عبادت بن جائے، گھر میں بیٹھے ہوں تو عبادت بن جائے، بچوں کے ساتھ بیٹھے عبادت بنے، دکان چلا رہے ہوں عبادت بنے، ٹیکسی چلا رہے ہوں عبادت بنے، کاروبار کر رہے ہیں عبادت بنے. یہی ہمارے مقصد ہے. اگر یہ نہیں ہے تو فوائل ہو گئے ہم لوگ، تو وہ برباد ہو گئے. یعنی ہمارے ایمان کو ضائع کر رہے ہیں ہم لوگ. چند گھنٹے کا نام ایمان نہیں ہے کہ ایک سجدہ کر لیا ایمان مل گیا، نماز پڑھ لی ایمان مل گیا، تلاوت کر. نہیں، ایمان تو چیز ہے ہر وقت مشین چلتی رہے ہماری. تو انہوں نے نصیحت کیا فرمائی جناب؟ کہتے ہیں ایک چیز کا خیال رکھنا کہ جب بھی کوئی کام کرو دنیا کا یا آخرت کا، جو کام بھی تم کرو، تو اس وقت ایک چیز کا خیال رکھنا کہ وہ کام آخرت کے لیے کرنا. سبحان اللہ. بولے سبحان اللہ. کہ جو کام بھی کرو اس کا کام کس سے تعلق ہو؟ تمہاری آخرت سے. بس یہ بنانے فارمولہ زندگی کا. روٹی کھانے بیٹھے، پیٹ تو بھر جائے گا، مزہ بھی آئے گا، اندر بھی جائے گا، لطف بھی آئے گا، کھانے کا مزہ بھی آئے گا، لذت بھی آئے گی. بس ہم یہاں ختم ہو جاتے ہیں. آخرت بنی ہماری. اب ہمیں آخرت کیسے بنانا ہے؟ ہم نے نیت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ یہ کھانا تو جو دے رہا ہے، میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں،
کہ میں کھانا کھاؤں گا، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ میں فرسٹ کلاس وضو کروں گا، میرا جسم توانا ہوگا، میں ذکر بھی میرا اچھا ہوگا اس کھانے کے ساتھ. اچھا کھانا تو میں دال بھی کھا سکتا تھا، لیکن میں اس لیے یہ چوزا کھا رہا ہوں، اس لیے میں روسٹ کھا رہا ہوں کہ اس سے مجھے طاقت زیادہ ہے اور میں تیری عبادت زیادہ کروں. سبحان اللہ. تو اس کھانے میں آپ اچھے سے اچھا کھانا کھا سکتے ہیں. فقیری گئی بولے سبحان اللہ. ہمارے نقشبندی سلسلے میں ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ جن کے محلات دیکھ کے لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ یہ ہے نقشبندی. عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ، کتنے بڑے بزرگ ہمارے نقشبندی سلسلے کے. پڑھتے ہیں نا اس میں آپ اپنے شجرے میں. تو خیر لمبا ہو جائے ان کا اگر قصہ میں نے شروع کر دیا کہ کس طرح کیا ہوا. تو اتنا بڑے محلات تھے ان کے، آدمی حیران تھا یہ درویش ہے، یہ نقشبندی سلسلہ ہے. لیکن ابھی واقعہ سناؤ تو پھر آپ پتہ چلے گا وہ نقشبندی ہے کیا. نقشبندی کی تعریف کیا ہے؟ ہتھکار والا دل یار والا. سبحان اللہ. کہ نقشبندی تعریف یہ ہے کہ ہر چیز دنیا کی جو کچھ بھی موجود ہے، جو کچھ کر رہا ہے، لیکن اس سے تعلق نہیں ہے، اس کا دل اللہ کی طرف ہے. سبحان اللہ. ایسا بن جاتا ہے انسان گولا نور کا. دنیا ہوتی ہے اس کے سامنے بکھری ہوتی ہے، دنیا ہر چیز ہوتی ہے الحمدللہ، لیکن تعلق اس کا کس سے ہوتا ہے؟ جب ہم یہ نیت کریں گے اللہ تعالیٰ میں توانائی چاہتا ہوں، اپنی صحت کو برقرار کرنا چاہتا ہوں کہ اب جو مجھ سے 1000 دفعہ میں اس میں ذات کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں 1,00,000 کروں اس میں ذات، تو طاقت بھی ہو، مجھے چکر بھی نہ ہے. کیونکہ ضروری ہے صحت کے ان عبادات کو بڑھانے کے لیے آپ کے دماغ میں بھی طاقت ہو، آپ کے جسم میں بھی طاقت ہو. فضل القشی رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ اتنے سارے باداموں کو گوٹ کے، ہم اس کو کیا کہتے ہیں، باداموں کو گوڑتے ہیں، اس میں پھر ٹھنڈائی کہتے ہیں. پاکستان اس کو ٹھنڈائی کہتے ہیں، پتہ نہیں گجرات میں کیا کہتے ہیں. بادام گھولتے ہیں اس میں گرمیوں کے اندر، اس میں سب کچھ ملا کے ٹھنڈائی بناتے ہیں اس کی فرسٹ کلاس، اس کو پیتے تھے. اب میں جاؤں وہ یہ پی رہے یار، یہ تو اتنے سارے بادام کھا رہا ہے، اور یہ ہم نے تو آج تک سنا نہیں. وہ واپس گیا. یہ تلاش پیروں کو تلاش کرنے والا نہیں، نظر نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی اللہ کو تلاش کرنے والا ایسی جگہ جائے گا تو کہے گا سبحان اللہ، اللہ اس کو کھلا بھی رہا ہے اور ذکر بھی دے رہا ہے. سوچ کا فرق ہے. کسی کے پاس بڑی گاڑی دیکھ رہے ہیں آپ اور پی رہے ہو بہت بڑا، اور اس کے بعد بڑی گاڑی ہے، بڑے مکانات اونچے ہیں، تو آپ جائیں گے یہ پی رہے تو چور ہے فلاں. آپ اس کے بعد بیٹھیں، آپ نے اس نے نشت کی ہے، آپ نے کچھ کھایا اس کے ساتھ، تو آپ نے کیوں یہ اسٹیمیٹ کر لیا اس کو؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں تو یہ پیر تو یہ ہوگا بس ننگا پھر رہا ہوگا، تو یا تو کپڑے پھٹے ہوں گے، اس کے جوتے ٹوٹی ہوگی. یہ تصور نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انداز بڑے بڑے مختلف لوگوں کے ساتھ ہیں. مرزا مظہر جان نواب تھے، مغل شہنشاہ تھے مرزا جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، اور نازک اتنے تھے، اتنے نازک تھے کہ کسی خاتون نے ان کو تحفہ دیا لحاف کا، تو صبح اٹھے تو ان کی آنکھیں سرخ تھیں، نواب جو تھے. تو خاتون نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، آپ رات سوئے نہیں، آپ کی آنکھیں سرخ ہے، چہرہ بھی سرخ ہے آپ کا، کیا ہوا؟ کہتے نہیں نیند نہیں آئی مجھے. کہتے کیوں نیند نہیں آئی؟ کہتے جو رات مجھے لحاف دیا گیا نا، اس کے بخیے جو تھے وہ صحیح سلے نہیں تھے، ٹیڑھے تھے. سبحان اللہ. اندازہ لگائیں کہ جو سٹیچز نے کیے نا وہ سٹیچز سٹریٹ نہیں تھے، جس کی وجہ سے میں سو نہیں سکا. اس طبیعت کا مالک. تو آپ ان کے پاس جا کے دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھیں آپ، تکالیف، ان کی مصیبتوں کو دیکھیں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے. تو یہ کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے. اسٹینڈرڈ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کون ہے کہ دنیا ہونے کے باوجود بھی دل اس کا اللہ کی طرف لگا رہتا ہے. یہ ہے ہمارا میاں. کسی کو غریب رکھتا ہے، کسی کو اوپر رکھتا ہے، کسی ہمارے صحابہ میں دیکھ لیں، وہ کتنے امیر تھے، وہ کتنے بلند تھے، وہ بالکل فقیر تھے. صحابہ کرام بالکل سٹیٹس تھا اپنا. یہ سب یہ تو ہمیں تعلیم دی گئی ہے نا کہ زندگیوں سے. یہ سٹیٹس نہیں آپ کسی کو ظاہری دیکھیں، یہ کر رہا تو یہ کہہ سکتا ہے، فلاں کر رہا ہے. ہمیں اس نے دیکھا، ہمیں ایک چیز دیکھنا ہے کہ اگر وہ آدمی صاحب شریعت ہے، اتباع رسول پہ متبع ہے، مکمل طور پہ چلتا ہے، ایک ہاتھ میں قرآن ہے، مصحف ہے، اس کے عمل اور تدبر والا ہے قرآن، پڑھنے والا نہیں. کون سا؟ تدبر اور عمل والا قرآن ایک ہاتھ میں اس کے ساتھ ہے، اور دوسرے ہاتھ میں عملی والی سنتیں اس کے ہاتھ میں. کہتا نہیں ہے، تقریر والی بات نہیں، کرتا بھی ہے. تب یہ دونوں چیز اس کی زندگی میں آپ جا کے دیکھیں، اس کے محفل میں دیکھیں، اس کی مجلس میں دیکھیں، زندگی میں دیکھیں. شریعت مکمل ہے تو چاہے وہ کچھ بھی ہو، امیر ہو یا غریب ہو، ہم نے جا کے ہاتھ پکڑ لینا ہے اس کو. ہمیں سے سلوکانی کی کتنا امیر ہے کتنا غریب ہے ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. بولے سبحان اللہ. ہم تو چور ہیں، ہم تو اپنا سٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے نا. انہیں تو
یہ ایسا ہے تو ہم کریں گے، فلاں ہے ایسا ہے تو ہم کریں گے، اتنا بڑا اونچا انسان ہے تو ہم پھر اس کو پیر مانیں گے۔ آپ مانے نہ مانے، جس کو اللہ مان گیا تمہیں کیا ضرورت منواتا پھرے؟ وہ کیوں منواتا پھرے اپنے آپ کو؟ اس کو ضرورت کیا ہے کہ مجھے مانو؟ مانو، اس کو کیا ضرورت ہے؟ اس کے ساتھ چلو گے تو کامیابی ہو جاؤ گے، اس کو چھوڑ کے جاؤ گے تو محروم ہو جاؤ گے۔ اس کو کیا تکلیف ہے کہ آپ کے پیچھے بھاگے؟ ہمیں چاہیے ہم جب پیچھے بھاگیں کسی انسان کے، ہم دیکھیں، اس کو جانچ پڑتال کریں۔ اگر ہمیں اللہ کو پانے کا شوق ہو تبھی آدمی کرتا ہے، ورنہ تو آدمی کیوں کرتا ہے؟ تب جس کو اللہ کو پانے کا شوق ہو تو پھر اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، پھر نہ وہ فاصلے دیکھتا ہے، نہ سفر دیکھتا ہے، نہ غریبی دیکھتا ہے، نہ امیری دیکھتا ہے، بس پھر وہ جت جاتا ہے اس کام پر کہ میں نے یہ کام کرنا ہی ہے، مجھے اللہ مل جائے گا یہاں سے۔ تو یہ ایک طریقہ بتا دیا کیا کہ ہر کام جب کرو کس سے منسلک ہو؟ آخرت کے لیے۔ آپ ٹیکسی چلا رہے ہیں، ایک ٹیکسی چلائے گی تو پیسے بھی آئیں گے، لیکن فوراً نیت یہاں ہو کہ ٹیکسی صرف واحد اس لیے میں چلا رہا ہوں، سبحان اللہ، اس سے میں پیسے کماؤں گا، پیسے کمانے کے بعد جناب اللہ میں کھاؤں گا، اچھا مکان لوں گا، نیند میں پوری کروں گا، اپنی بیڈ لینے جا رہے ہیں، عیاشی نہیں کہ چلا مزہ آئے گا سوؤں گا، تو نہیں، اس لیے جاؤں کہ میں آرام سے اپنی استراحت کروں، آرام سے سوؤں، سونے کے بعد پھر پکی نیند کے ساتھ میں اٹھوں، اٹھ کے پھر تہجد کی نماز پڑھوں، سبحان اللہ۔ ایسے ہر چیز کو، وہ ہر چیز جو آخرت کی بن جائے گی۔ کھانا کھانے بیٹھے ہیں، بچوں سے بات کر رہے ہیں، بیوی سے بات کر رہے ہیں، دکان پہ کھڑے ہیں، تو اب وہی دکاندار جو کھڑا آپ کو دکان پہ نظر آتا ہے، سبحان، اسی کی مثال میں آپ دیکھ سکتا ہوں کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ جو آپ کو دکان پہ نظر آئیں گے، بڑے بڑے اولیاء اللہ آپ کو نظر آئیں گے۔ حضرت جنید وہ واقعہ لکھتا ہے کہ میں ایک حج پہ تھا یا عمرے پر تھا، میں نے دیکھا ایک شخص کو کہ اس نے شام تک، وہ تو جنید تھے، کہتا میں نے دیکھا شام تک اس نے اتنے 1000 دینار کمائے، لیکن ایک سیکنڈ بھی اس کا دل اللہ سے غافل نہیں تھا۔ ہتکار اور دل جار، یہ ہے نقش بندی اسلام۔ تو فارمولہ کیا بتایا گیا کہ ہر کام جو بھی کرو کس طرح آخرت کے۔ بھئی آپ یہ نوکری کیوں کر رہے ہیں کہ میں آخرت کے لیے کر رہا ہوں؟ آخرت سے نوکری کیا تعلق؟ اتنی اچھی آپ نوکری چھوڑ رہے ہیں کہ جی میں اس لیے کہ یہ نوکری کرتا ہوں تو مجھے جمعہ نہیں ملتا، لیکن یہ نوکری کرتا ہوں مجھے 100 پاؤنڈ کم مل رہے ہیں لیکن مجھے جمعہ مل جاتا ہے، تو اس نوکری کرنے کو مجھے آخرت مل جاتی ہے۔ بھئی آپ اس کو دوست نہیں کہ فلاں کو دوست بنا رہے ہیں کہ جی یہ بہت امیر ہے، میں اس کو اس لیے دوست نہیں بنا رہا، اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو میری نمازیں خطا ہوتی ہیں، اس کو دوستی کرتا ہوں تو الحمدللہ ہم ساتھ مل کے نماز میں جماعت کرتے ہیں، تو مجھے اس سے پیسے مل سکتے ہیں، فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے آخرت چاہیے، تو میں اس کی دوستی کر لی۔ ٹرن ہوتا رہے انسان آخرت کی طرف کہ اس میں آخرت کہاں میری آ رہی ہے۔ ہر کام جو بن جائے ہمارا آخرت کے لیے بن جائے۔ پھر ایک لڑائی ہو رہی ہے بڑے، اگر ہم آخرت کے لیے کوئی چیز یہ اسٹینڈرڈ بنا لیں، واللہ میں آپ کو بتاؤں کسی گھر میں لڑائی نہ ہو، کسی سے دشمنی نہ ہو۔ آپ کو کوئی گالی دے رہا ہے آپ کے گھر میں، آپ کی کوئی بےزتی کر رہا ہے، تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ اب یہ میرا امتحان آ گیا۔ تو وہ آپ کو گالی دے رہے ہیں، بےزتی کر رہا ہے، آپ اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، اس سے محبت کر رہے ہیں۔ اب مقصد کیا ہے؟ اس کے لیے نہیں بلکہ کس لیے کر رہے ہیں کہ آخرت کے لیے، کہ جو تم سے توڑے اس کے ساتھ جوڑو، دشمنی ختم، دشمنی فوراً ختم، کیونکہ آپ نے آخرت لیے قدم اٹھا لیا، آپ کو سکون مل جائے گا اس میں، ایک دم سکون ملے گا، سبحان اللہ۔ اب وہ آپ کو گالی دیں، ماریں، پیٹیں، جو کچھ بھی کریں، لیکن آپ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ آخرت کے لیے۔ نقشہ تبدیل۔ گھر کے اندر یہ لڑائی ہوتی ہیں، بیوی بچے یہ سب کچھ لڑتے ہیں، ایک آدمی اس میں طے کر لے کہ میں نے تو آخرت کے لیے سب کچھ کرنا ہے، میں اس لیے اس کے ساتھ نہیں باہر ہوں، اس عورت کے ساتھ کہ مجھے آخرت کے لیے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ عورت کہ جی میں تو اس لیے کر رہا ہوں آخرت کے لیے، میں اس کو کھانا کیوں بنا کے دوں؟ تو میں تو صرف آخرت کے لیے اس کو کھانا بنا کر دے رہی ہوں، آخرت کے لیے اس کی بات مانتی ہوں، آخرت کے لیے کرتی ہوں، ساری کی ساری وہ اعلیٰ درجے کی عبادت بن جائے گی، اور صبر کے انعام الگ اس کو عطا کیے جائیں گے۔ یہ تو بہت ہی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں کہ جن پہ اللہ تعالیٰ اس قسم انعامات ڈال کر ان کی کو بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑا ہم تو دیکھتے ہیں دنیا میں بڑا خوشحال ہے جی، بڑے کوئی ان کے گھر میں لڑائی نہیں ہو رہی، بڑا جناب یہ ہے، اور بڑے بیٹھے ہوتے ہیں، ساتھ ہنس رہے ہوتے ہیں، ساتھ گپیں مارتے ہیں، میاں بیوی، یہ ہم تو اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو المائی میں دیتا ہے وہ کسی کو اس راحت میں اتنی چیزیں نہیں ملتی انسان کو، جس کے اندر ناچاکی ہو، گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ہو، بیوی بچے سب کچھ کرتے ہو، اس میں یہ صبر چلتا ہو، سبحان اللہ۔
اس کے اندر یہ صبر کی کیفیتیں چلتی ہیں، وہ برداشت چلتا ہو اور ان چیزوں کو برداشت کرتا ہو کہ یہ سب بزن اللہ ہے، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اللہ میرے درجات کو بلند کرتا ہے، میں قبول کرتا ہوں اس کو آخرت کے لیے، ہر چیز میں آخرت میں طے کرتا چلا جاؤں گا۔ اس سے بدل گئی اسٹوری، نہیں بدلی۔ تو انہوں نے نصیحت کی اپنے مرید کو، تم ایک کام کرنا، جاؤ اس فیلڈ میں اتر جاؤ اور جو کام بھی کرو، جو کام بھی دنیا کا کرو، کس لیے کرو؟ اچھا کہہ تو دیا، اب یہ کام آسان ہے بھائیو، اس کے لیے ایک کام کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے چاہیے، ایسا دل چاہیے، ایسی سوچ اور سمجھ چاہیے کہ وہ آخر تک ٹرن ہو جائے خود بخود۔ کہنے کو کہہ دیا، میں کہوں جی کریں، آپ کر لیں گے یہ؟ آئی ڈونٹ تھنک سو، ایسا بات نہیں، کیونکہ ہر چیز کا اللہ سسٹم رکھا ہے۔ یہ اسی وقت آدمی کر سکے گا جب تھوڑی محنت کرے گا اس پر بنانے کے لیے، کیا کہ دل پہ کثرت ذکر ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے دل پہ غالب ہو جائے، ہر وقت اللہ 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 اللہ۔ جب دل آپ کا مکمل طور پہ ڈوب جائے گا اللہ کی یاد کے اندر، اللہ کے ہر سمت اللہ کی طرف سے آوازیں آئیں گی آپ کے دل کے اندر، تب پھر ہر کام آپ کتنے مضبوط ہو جائیں گے، اس کو آپ آخرت کو چھوڑنا شروع کر دیں گے، نکلنا شروع ہو جائے گا۔ رسول اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، قرآن کے یہی ہے آخرت کی سب سے بڑی کامیابی۔ حضرت کے پاس میں نے حضرت سے نصیحت تحریر بھی ہے، حضرت کی بہت بڑی نصیحت دی حضرت نے، اور کیسے موقع پر دی آپ سنیں۔ شوال کی 24 تاریخ تھی، شب جمعہ ان کا آخری شب جمعہ تھا، جیسے ہم بیٹھے ہیں نا، اپنے حضرت کی بات کر رہا ہوں، قطب الاقطاب وقت کی، غوث اعظم، اب وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ جب اتنے بڑے آدمی دنیا سے جاتے ہیں تو ان کو اشارے ہو جاتے ہیں، تو آخری شب جمعہ تھی حضرت کی، جو ساری زندگی آپ نے 80 سال جو گزاری شب جمعہ، وہ آخری شب جمعہ تھی۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے جو اس مجلس میں بیٹھے ہوں گے۔ کل ان کی روانگی تھی، سبحان اللہ، 2 دن کے بعد ان کی ہمیشہ کے لیے روانگی تھی، اور آخری مجلس جمی ہوئی تھی، اور حضرت کی مجلس کے اندر ان کا بیان چل رہا تھا، یہ آخری بیان تھا، اور سلیکشن بیان کیا آپ نے کیا رکھی؟ قد افلح من زکاہا، سبحان اللہ، 24 شوال کے انتخاب کا عنوان تھا اس رات کو بولنے کا۔ تو منی آواز سے، سخت بیمار، ہارٹ بیماری ہو چکی تھی، لیکن تر و تازہ، جس وقت حضرت بیٹھتے تھے اپنی مجلس میں آتے تھے، بالکل پتہ نہیں چلتا کہ آپ کہیں سے بیمار نظر آتے ہیں یا ضعیف نظر آتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو حضرت نے فرمایا، اب کسی کو کیا پتا تھا کہ حضرت کا جدائی کا وقت ہے؟ آخری پیغام حضرت نے دیا، دوستو ساری کامیابی کا انحصار جو اللہ نے قرآن میں، بہت بڑے عالم تھے نا، بہت بڑے عالم تھے، کہ سارا انحصار جو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، یہ مختصر ان کی بات میں آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ ابھی تو الحمدللہ سارے اللہ والے بیٹھے ہیں اور آپ نے کامیابی حاصل کرنی اس لائن میں۔ یہ آخری میسج دے رہا ہوں اپنے شیخ کا میں، الحمدللہ سنیں۔ 24 شوال فرمایا، دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، کامیابی کے راز اللہ نے بیان فرما دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ افلا تزکا، قد افلح من زکا، کہ صرف وہی انسان کامیاب ہو سکے گا جو اپنے آپ کو صاف کرے گا، اندر سے باطن کو پاک کرے گا۔ وہ بتا رہے ہیں، آخری میسج دے رہے ہیں، یہ سن لو میسج، صرف وہ انسان کامیاب ہوگا جو اپنے آپ کو اندر سے کسی گھمنڈ میں نہ رہنا، کسی عمل کے گھمنڈ میں نہ رہنا، اللہ کا مختصر بات کر رہے ہیں کہ کسی عمل کے گھمنڈ میں نہ رہنا، وہ سب اعمال آپ کے ناپاک ہو جائیں گے اگر ناپاک جسم کے ساتھ کرو گے، ناپاک کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھو گے، نماز ناپاک ہو جائے گی، یاد رکھو۔ تو بلندی ہے جو اللہ تک جب یہ چیزیں پہنچانی ہیں، اپنے اعمال، یہ اعمال جب اللہ تک ہم نے پہنچانے ہیں، یہ تلاوت قرآن، یہ نماز، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ سب کچھ جو اللہ تک ہم نے پہنچانے ہیں، تو اس کے لیے ایک چیز پاک چاہیے۔ وہ کیا چیز چاہیے؟ باطن پاک چاہیے اس پہنچانے کے لیے، تب یہ پہنچیں گے اللہ کے دربار میں۔ اگر آپ ناپاک ہو کے حال کرتے رہیں گے، اندر کی ناپاکی کے ساتھ، جسے قرآن نے بھی کہا کہ مت چھو قرآن کو جب تم ناپاک ہو۔ مسلم تو کہتے ہیں ہاتھ کی معاملہ نہیں ہے، یہ تو پڑھنے کے لیے آپ مت چھو، لیکن سمجھنے کے لیے باطن کو چاہیے صاف کرنا، سبحان اللہ، تدبر کے باطن صاف ہو انسان کا،
تو فرمایا پوری کامیابی، سارے اعمال جتنے تم کرو گے جو اللہ کے دربار پیش کرنے ہیں، اس کی کامیابی، اسی کو کامیابی کہا گیا ہے کہ کامیابی سے تمہارے اعمال پیش ہو جائیں. اس کے لیے ایک چیز ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ قد افلح من زکاھا وقد خاب من دساھا. پاکی ضروری ہے. جس نے اس کو قدم اٹھا لیا اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، الحمدللہ اس نے صحیح تیاری شروع کر دی آخرت کے لیے. قبر کی صحیح تیاری کرنا شروع کر دی اس نے کہ اللہ جو اعمالوں کی اس کو توفیق دے رہا ہے، جن کاموں کی اللہ توفیق دے رہا ہے اس کو، اس طرف وہ کامیابی کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا. آج میں نے نماز کی توفیق دی ہے، اب اس نماز کو میں پاک ادا کرنا شروع کروں، اندر سے پاک ہو کر. اب میں اس کی تیاری کر رہا ہوں کہ نماز اللہ کے دربار میں پہنچ جائے میری. جتنا نماز ادا کی ہے میں نے، پہنچانا بھی آگے میں اللہ تک اس کو. تو صرف کامیابی اسی چیز میں انہوں نے فرمایا یہ جو تزکیے کی منزل ہے، اس میں 3 کام کرنے کے ہوتے ہیں اور 1 کام نہ کرنے کا ہوتا ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. یہ گر بتایا حضرت نے. اب اللہ والے کی نصیحت ہے آخری، آپ بھی سن لیں کہ 3 کام کرنے گئے اس میں. کس چیز کے لیے؟ اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے. اگر آپ پاک ہونا چاہتے ہیں، اپنے اندر کو پاک کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے 3 کام کرنے گئے ہیں اور 1 کام چھوڑنے کا ہے. 3 کام کرنے کے کیا ہیں؟ فرمایا پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ ہے ذکر اللہ. حضرت فرما رہے ہیں. دوسرا کام کرنے کا ہے اتباع رسول اللہ، سنت رسول اللہ. ہر فعل، ہر کام ہمارے اتباع رسول پہ، نبی بہن کے مطابق ہو، کوئی جھجک نہ ہو، کوئی شرم نہ ہو، کوئی پیمانہ نہ ہو. بس جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسی طرح ہم نے کرنا ہے، اپنی طاقت استطاعت کے مطابق. 2 چیز. تیسری چیز فرمایا صحبت شیخ، رابطہ شیخ. جس قدر صحبت شیخ مضبوط ہوگا، آپ کا ذکر مضبوط ہوگا، آپ کا ذکر مضبوط ہوگا، اتباع سنت مضبوط ہوگی. اور فرمایا صحبت شیخ 3 چیزوں کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے. یہ سن لیں، یہ بڑے زبردست نصیحتیں بتائی حضرت نے. یہ آخری نصیحت ہے، پتہ نہیں کیوں خیال آیا میں نے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں 3 چیزوں کے ساتھ آپ اپنے شیخ کی رابطے کو مضبوط کر سکیں گے. نمبر 1، شیخ کی عظمت ہو، دل میں محبت ہو، اعتقاد ہو، خدمت ہو. اور پھر آگے عجیب فکرہ فرمایا آپ نے کہ اس میں سے اگر ایک چیز میں بھی ہوگی تو فیض بند ہو جائے گا. یہ محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ کے فلاح کے آپ منزل پہ چل رہے ہیں، کہ چھوٹی منزل نہیں ہے. اس منزل پہ آپ جا رہے ہیں کہ آپ نے 2 ٹوٹی پھوٹی جو سجدہ کیا ہوگا وہ بھی آپ کا نور بن کے اللہ کے سامنے پیش ہو جائے گا. اس مقام پہ شیخ پہنچا رہا ہے آپ کہ جو نفل بھی آپ نے عبادت کوئی کی ہوگی، چھوٹی سی عبادت آپ نے کی ہوگی، ایک کتنی سی بھی نیکی، منی سی نیکی بھی آپ نے کی ہوگی، وہ آسمانوں اتنی نور بن کے اللہ کے دربار میں پیش ہوگا. کیونکہ پاکی باطن کے ساتھ آپ اس کو پیش کر رہے ہیں اس کے دربار میں. اتنا بلند دے کے جا رہے ہیں شیخ آپ. معمولی چیز تو نہیں نا. پھر جب یہ 4 چیزیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ اس میں سے ایک چیز میں کمی ہوئی تو فرمائش فیض بند ہو جاتا ہے. فیض بند ہو گیا تو سارا لائن پیچھے ساری ختم ہو جاتی ہے. محنت کرنے سیکھیں بھائیو، اس میں زندگی لگتی ہے اللہ کو پانے کے لیے. بہت بڑے بڑے امتحان ہیں یہ. قبر کا امتحان، موت کا امتحان، رضا کا امتحان، حشر کا میدان. یہ کوئی کھیل نہیں ہے. یہ اس کو معمولی سمجھا ہم لوگوں نے. بہت، یہ تو بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں. کون ہوگا حشر کے میدان میں؟ آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے انبیاء موجود ہوں گے، اولیاء، غوث، کتب، تقیہ، کیا کیا چیزیں اس وقت موجود ہوں گی. صحابہ کس حال کے اندر ہوں گے، سب بے چین پھر رہے ہوں گے اس حشر کے میدان کے اندر. آپ دیکھیں معمولی چیز نہیں ہے یہ. اس اللہ نے ہمیں حوصلے دیے ہیں. آج ہمت کریں الحمدللہ، ان مشائخ کرام کی باتوں پر چلنے کی توفیق ہو جائے ہمیں. دنیا کے ڈرامے چھوڑ دیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مت جائیں آپ. حقیقت یہ ہے جو اللہ والے بتاتے ہیں اپنی زبانوں سے باتیں، ان کو پکڑیں مضبوطی سے. یہ معمولی انسان نہیں تھا جس نے یہ بات کی ہے. کسی لحاظ سے معمولی انسان نہیں تھا یہ. آپ کو بتا رہا ہوں. تو فرمایا یہ 3 چیزیں کرنے کی ہوگی. اب ایک چیز نہ کرنے کی ہے، وہ بھی سن لیں. نہ کرنے کی کیا ہے؟ سبحان اللہ، کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے منع ہو جاؤ.
اور آخری چیز درویش آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر کے حوصلہ بلند کرتا ہے. سنیں یہ ساری چیزیں بتائیں حضرت نے کہ ہم نے سب کرنی ہے. سبحان اللہ. اب اس میں کیا کریں کہ ہم نے یہ سب چیزیں کرنا شروع کر دینی ہے, پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے, اگر اس میں ہم کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, کامیاب ہو گئے ہم لوگ. سبحان اللہ. اتنی بڑی خوشی ہو رہی ہے. ہم نے اب کرنی شروع کر دینے کی کوشش. اب اس میں ہم کتنے ہو رہے ہیں, کتنے ہم نہیں ہو رہے, اس کی فکر نہیں ہم نے کرنی. ہم اس راستے پہ چل پڑیں کہ یہ راستہ ہمیں منزل پہ پہنچا کے ہی چھوڑے گا. کوئی ٹوٹے چلتا ہے, دیکھیں نا آپ موٹر پہ جاتے ہیں تو کوئی چوں کر کے گاڑی نکل جاتی ہے, تیزی گزرتی ہے. بعض گاڑی دیکھتے ہیں آستہ آستہ میرا کوئی چلا رہا ہوگا, میری جیسا آدمی, وہ بھی چوتھی لائن میں 5ویں لائن تلاش کرتا ہے وہاں چلاؤں تو اور بھی آستہ. لیکن نتیجہ کہ جب آگے آپ دیکھتے ہیں کہ ٹریفک کی جگہ سے رکی ہوئی ہے تو ساری گاڑی وہیں سب رکی ہوتی ہیں, وہ آدمی وہیں ہوتا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا, جو اتنی چھوٹی اسپیڈ سے آتا ہے, کیونکہ وہ جلدی جلدی پہنچی وہاں رک گئی ہیں. وہ پیچھے آتا آتا ہے تو وہ بھی نہیں رکا ہوا ہے. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ چاہے کتنے سلو چل رہا ہے آدمی, رکتا جا رہا ہے, لیکن منزل پہ سب منزل ہی پہ جا رہے ہیں. کوئی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے, کوئی بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے, اور کوئی سلو اسپیڈ کے ساتھ ہے, وہ بھی منزل پہ پہنچ ہی جاتا ہے. اصل چیز ہے کہ منزل پہ چڑھ جائے. اگر اس پہ عمل شروع کر دیں, نمبر 1 صحبت شیخ لیں, ذکر اللہ شروع کریں, اتباع سنت پہ چلنا شروع کرنا ہے, کوشش کرنا شروع کر دیں, اور گناہوں کو چھوڑنے کے لیے پوری کوشش شروع کر دیں کہ بھئی آج سے میں گناہ نہیں کرنا. جیسے ہم چیٹ کرتے ہیں, گرتے ہیں اٹھتے ہیں, گرتے ہیں اٹھتے ہیں, لیکن ہمت نہیں ہارنی. یہ نہیں کہنا یہ تو ہم سے نہیں ہوتا, بس گیا. کرتے ہیں وعدہ اس کا کہ سب کچھ ہو جائے گا, لیکن یہ ہم کبھی نہیں کریں گے, یہ میں نہیں کر سکتا. یہ نہیں ہے ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. یہ کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. ہوتا کیوں نہیں. میں ایک دکان کھولی کسی نے یہاں, تو میں گیا, میں کہ کتنا آپ کرایہ دیتے ہیں اس کا؟ کہتے اتنا. میں کہ اس کا کرایہ آپ بیچتے آپ کیا ہے؟ وہ فکر اب تک میرے ذہن میں. بات چیزیں بڑی اچھی ہوتی ہیں, آدمی پریکٹیکل لائف میں سیکھتا ہے لوگوں سے, حالانکہ اس کو تو یاد بھی نہیں, اس کو بات بھی نہیں ہوگی, تو بات ہی کچھ نہیں. میں کہ آپ اتنا کرایہ دیں گے اس دکان کا, بیچیں گے کیا آپ؟ کہ فلاں فلاں چیز بیچوں گا. میں ہنس پڑا, وہ تجربہ ہے نا مجھے بزنس کا. نہیں اتنا کرایہ اور آپ یہ چیزیں بیچیں گے تو آپ اس پہ کس طرح پورا کس طرح کریں گے؟ تو مسکا کہتا ہے جی اسی دکان سے میں نے پورا کرنا ہے, میں کر کے چھوڑوں گا اس دکان سے. میں کہ یہ کامیاب شخص ختم. آج 10 سال ہو گئے میں اس دکان سے گزرتا ہوں, وہ وہیں کھڑا ہے, اسی طرح کھڑا ہے, اور وہی چیزیں بیچ رہا ہے. تو یہاں یہ اتنی بڑی آپ نصیحت لیں, کہاں سے لیں؟ اتنی بڑی نصیحت ملی مجھے تصوف میں کہ یہ ایک آدمی دکان نہیں چھوڑا, استقامت سے کھڑا ہے. تو اللہ کا راستہ کیوں چھوڑتا ہے پھر؟ تو اللہ کا راستہ کیوں چھوڑتا ہے؟ اللہ تجھے نہیں دے گا. جب دکان پہ اس نے کوئی استقامت اختیار کی ہے تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے استقامت اختیار کر رہا ہے, کہتا ہے کر کے چھوڑوں گا. اس کے دل اللہ اس کو دے رہا ہے جو کچھ دینا تھا. تو اللہ کے راستے میں کھڑا, تو کیوں گھبراتا ہے؟ تو غلطی کوئی بات نہیں, پھر تو پھر چل پڑ. یہ نہ کر کے میں آپ ذکر پہ نہیں جاؤں گا, میں جی ذکر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, تو فلاں چیز نہیں ہو رہی, یہ نہیں ہو رہی. راستہ یہی ہے, میں نے آپ کو آخری بات بتائی ہے. اور اس کے 24 گھنٹے کے بعد حضرت اس دنیا سے چلے گئے تھے. اس آخری جو میں نے آپ کو سنا ہے ان کو بیان, اس کے بعد یہ تو تاریخی بات ہے. یہ ہے اصل پہنچنے کا جو بتایا آپ کو. انسان چاہتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کسی شیخ کو تلاش کریں, پھر اس کی صحبت میں بیٹھ کے جو ذکر دے, جو بات کرے, ایک چل پڑے. پھر بس گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹوٹے پھوٹے ہم نے پہنچنا ہے, ہم اس راستے کو چھوڑے نہ, پھر جم جائیں اس پہ. کبھی ایسا نہ ہو کہ یہ راستہ چھوڑ کے بھاگ گیا, وہ چلا گیا, یہ گیا, وہ تو پھر ناکام ہو گیا. بھائی گناہ ہو گیا, ٹھیک ہے, انسان سب کچھ ہو گیا, مطلب چھوڑنا نہیں اپنے شیخ کو. میں نے پیچھے کچھ ہوئے آئیں بھی سبحان اللہ. آدمی پیچھے ایک گاڑی کی لٹک بھی جائے نا, لٹکا انسان بھی پہنچ ہی جاتا ہے سفر پہ. گدی والے پہنچ جاتے نہیں, جو پیچھے لٹک ہوتا ہے سر بس میں, اندر جگہ نہیں ہے, وہی نہیں ہے, کہتے کوئی بات نہیں, وہ پیچھے لٹک جاتا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہمارے ملکوں میں. وہ تو کیوں لڑکا ہے؟ کہتے یہ اندر والا پہنچ سکتا, میں بھی تیسری بس میں ہوں نا, میں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ. تو ہم وہی سے اس کو لٹک کے پہنچ ہی جائیں گے انشاءاللہ. چھوڑے نا. اور جس نے کہا جگہ ہی نہیں اس بس میں, تو میں نہیں جاتا, وہ وہیں کھڑا رہے گا, وہ لٹکنے والا جو اس سے پہلے پہنچ چکا ہوگا. سبحان اللہ.
اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. ہمت چاہیے دوستو اللہ کو پانے کے لیے. وقت بہت تھوڑا ہے, عجیب عجیب زمانہ آ رہا ہے, عجیب عجیب موتیں آ رہی ہیں. پتہ نہیں کب تک ہماری زندگی ہے, کون کرونا ہو جائے پھر کچھ پتہ نہیں زندگی کے کسی قسم کے حساب کا. پکے جو آج باتیں کی ہیں ہم نے الحمدللہ, جو آپ نے کہی ہیں اس پہ سب آمنا صدقنا کیا ہے کہ ہم نے سب کچھ یہی کرنا ہے جو آج اللہ نے بتایا ہے. ہم نے ہمت نہیں آنی, ہم اس راستے کو چھوڑیں گے. بس دل جس کا لگ گیا کہ مجلس اچھی ہے, اور دل لگنا چاہیے, ذکر کی مجلس ہے, کوئی تماشا تو ہے ہی نہیں کہ میں بندر تو نہیں تماشا دکھا رہا آپ کو ڈگڑی. سب اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں, ذکر ہو رہی ہے, اس میں کیوں کہہ سکتا ہے کہ میرا دل نہیں لگا؟ سب دل تو سب کے لگتے ہیں الحمدللہ, لیکن شیطان ہمت بکھاتا ہے انسان. تو شیطان کی بات نہیں ماننی. رحمان نے یہاں پہنچا دیا, اب شیطان کی بات میں جائیں نہ اس میں حصیص. میں آپ کو مرید نہیں بنا رہا, میں آپ کو پیر بنا, کچھ ہی نہیں. یہ تو میں صرف آپ کو دعوت دے رہا ہوں جو میں نے بتایا تھا کہ لا الہ گھر گھر پہنچانا ہے. ہم نے میں نے ہر دل کے اندر اللہ کا ضرب لگوانی ہے انسانوں سے. پھر مشن ہے کہ ہر قلب کو جاری کرنا ہے الحمدللہ. جہاں تک میری ہمت ہوگی, میرے شیخ نے مجھے یہ کام دیا ہے کہ دل کا زندہ کرو تمام لوگوں کا, چاہے جو کچھ بھی کرتا ہو, کسی کام میں ہو, کسی جگہ بھی ہو, کچھ بھی کرتا ہو, دین کے کسی شعبے میں ہو, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہمارا تعلق تو صرف دل سے ہے, دل سے. ہم آپ کے کام کو ڈسٹرب کر ہی نہیں. میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا ہوں, میں آپ کی کچھ چیز کو نہیں چاہتا ہوں. بس مجھے ایک چیز دے دیں اور وہ اپنا دل مجھے دے دیں. کس ختم جو چاہے آپ کام کرتے رہے. آپ کے جسم سے میرا کوئی تعلق نہیں, آپ کے دماغ سے میرا کوئی تعلق نہیں. دل مجھے دیں, دل میرے سامنے پیش کریں, بس مجھے اور کوئی تعلق نہیں. انشاءاللہ دل دیں, نام اللہ کا لیں, جائیں جو چاہے کرتے پھریں, مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں. اللہ آپ کے ہر کام میں برکت دے الحمدللہ. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن سید المرسلین شفیع المذنبین دعوی یسین امین امین. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ وآل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا کثیرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا ومدنا كل ذلك عندنا. اللهم لنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته وأشرنا في زمرته يا كريم. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. يا شافي الأمراض اشفى مرادنا.
يا شافي الأمراض اشف مرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. جن حضرات نے بیماروں کے لیے شفا کے لیے دعا کے لیے فرمایا، حفاظتوں کے لیے دعا فرمائے، اللہ پاک کو شفا کامل عاج نصیب فرمائے. ایک والدہ نے اپنے چھوٹے بچے کے لیے دعا کے لیے خاص طور پہ کہا ہے، کل اس کا آپریشن ہے، دعا فرمائے اللہ پاک اس چھوٹے معصوم بچے کا آپریشن کامیاب فرمائے اور ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کامل عاج نصیب فرمائے، ہماری تمام مصیبتوں کو دور فرمائے، تمام پریشانی کو دور فرمائے، ہماری تمام حاجات کو پورا فرمائے. یا اللہ ہم سب کو اپنی منزل تک پہنچائے، ہمارے رزق کو حلال بنائے. یا اللہ رزق کی فراوانی نصیب فرمائے. یا اللہ حرام رزق کے تمام راستوں کو بند فرمائے. یا اللہ ہماری آنکھوں کو حیا نصیب فرمائے. یا اللہ ہمارے جسم کو حیا نصیب فرمائے. ہماری زبانوں کو تالا لگائے. یا اللہ خرافات سے تالا لگائے، بری باتوں سے تالا لگائے، اپنے ذکر و قرآن کی تلاوت کے لیے جاری فرمائے. یا کریم اپنے قسم سے ہمارے تمام اعضاء سے میرے مولا نیک اعمال ہم سے لینے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہم سے غلطی جو ہوئی دانستہ غیر دانستہ نادانی میں میرے مولا تو بڑا کریم ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے. جب تجھ سے معافی کی جاتی ہے تو تمام گناہوں کو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. اے میرے مولا تمہیں سچی توبہ نصیب فرما، توبہ نصوح نصیب فرما. یا اللہ مرنے سے پہلے پہلے ہمیں توبہ نصوح فرما. یا اللہ ہمیں سچی اور پکی توبہ نصیب فرما. یا اللہ تو اپنے فضل کرم سے تمام مسلمانوں کی خیریت و عافیت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کے گھروں میں سکون نصیب فرما، عافیت نصیب فرما. یا کریم ہمارے سب اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا کریم تو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے سے جو دعائیں ہم نے مانگی میرے مولا اپنی بارگاہ اقدس میں ان کو قبول فرما. یا اللہ ہمیں رمضان صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ قرآن کی نصیب فرما. یا اللہ تو اپنے فضلوں سے ہم پہ رمضان بھی آسان بھی فرما اور برکت و نصیب فرما. جو بھی فضائل اور برکتیں تمہیں رمضان میں رکھیں میرے مولا اس کے آنے سے پہلے پہلے تمہیں عطا فرما دے. یا اللہ ہم اس کی تیاری نصیب فرما دے اور سچی توبہ نصیب فرما، ذکر و فکر کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جس راستے پہ ہم چلیں میرے مولا ان مشائخ کرام کے صدقے اور برکت سے میرے مولا ہمارے اس راستے کو آسان فرما دے. شیطانی وسافش اور نفس کے شیطانوں سے ہمیں دور فرما دے. یا اللہ منزل بہت قریب ہے، راستہ بہت قریب ہے، خود نفس نے اس کو دشوار کیا ہے میرے مولا اور وقت بھی ہمارے پاس بہت ہی کم ہے میرے مولا. یا کریم تھوڑے سے وقت کے اندر ہمیں اتنی بڑی منزل حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واستاذنا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.